بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 25 جولائی ہے 2024، 19 محرم الحرام 1446 ہجری، 10 ساون اور مارکیٹ نیگیٹو 927 پوائنٹس مائنس، کیومولیٹو انڈیکس 78,469. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے بیچ کے کام کریں، بیچ کے کام کریں، بیچ کے کام کریں. اور یہی ہو رہا ہے. مارکیٹ گرتی جا رہی ہے. ایک دن 800-900 پوائنٹس گرا دیتے ہیں، دوسرے 500 پوائنٹس چڑھا دیتے ہیں. آپ کو یہ پھنسا رہے ہیں اور آپ پھنسیے گا نہیں. بہرحال جو بھی آپ کی ڈیسیژن ہے وہ آپ کی ہے، کیونکہ میں بائی کال یا سیل کال نہیں دیتا. میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ پلیز ڈو یور ہوم ورک بیفور انویسٹنگ. آج ہم آپ کے لیے کچھ اسکرپٹ لے کے آ رہے ہیں. اس میں ایک ہی کمپنی کے 2 اسکرپٹس ہیں. اب ہم جو دوسرا اسکرپٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی فوجی فرٹیلائزر کے اوپر ہے، اور وہ جو ہے ادر دین فائنینشیلس پہ ہے. وہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اس واسطے ان کی 19 جولائی کی ایک نوٹیفیکیشن ہے جو انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں بھیجی تھی، مگر ان کے پاس بہت ہی قابل کمپنی سیکرٹری ہیں. ان کا نام ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، بریگیڈیئر ذوالفقار علی حیدر صاحب. تو انہوں نے جو بھی نوٹیفیکیشن بھیجی تھی وہ پی ایس ایکس ڈیٹا پورٹل پہ نہیں آ رہی تھی. کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ایس ایکس کی جو ان کی اپنی فوجی فرٹیلائزر اپنی ڈیٹا پورٹل ہے اس پہ ابھی بھی نہیں آ رہی. ہم نے یہ کہاں سے لی ہے؟ یہ ہم نے کچھ ادھر ادھر سے کر کے لی ہے، اور اس کو ہم نے لکھی ہے کمپنی اناؤنسمنٹ سے ہم نے اس کو نکالی. تو یہ جو خبر ہے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، وہ سیدھا بھی ہو گئی ہے، اسٹیل بھی ہو گئی ہے، کہ اس سے پہلے ایف ایف بی ایل نے بھی اپنی ایک مٹیریل انفارمیشن دے دی تھی اسٹاک ایکسچینج کو. اس کے اوپر اب میں اپنی رائزہ نہیں کرتا ہوں، اور اس میں کہتے ہیں اسکیم آف املگمیشن ود فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ. اس کے اوپر میں اپنی ایویلویشن دیتا ہوں. سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ جو املگمیشن ہے یا یہ ایویلویشن ہے، this should have been done 5 years ago. They are undertaking this project 5 years late. But at the same time, I hope if they are able to complete everything before December, then they will be on track. اس میں جو سب سے بڑی چیز کیا آئے گی؟ سب سے بڑی چیز جو قابل غور ہے کہ both are in the fertilizer sector، اور ایک سونا یوریا بنا رہی ہے، ایک ڈی اے پی بنا رہی ہے، باقی ساری چیزوں کے، اور 43%، 50%، 51% شیئر آف ایف ایف بی ایل آر بینگ ہینڈلڈ ود فوجی فرٹیلائزر. پہلی تو جب املگمیشن ہو جائے تو سینرجیز بلڈ ہو جائیں گی. سینرجیز بلڈ کیا ہوں گی کہ اوپر جو ہائرارکل پوسٹ ہیں، جیسے ایک ان کا کیا کہتے ہیں ایم ڈی ہو جائے گا، ایک کمپنی سیکرٹری ہو جائے گا، ان کا سیکرٹریٹ ہو جائے گا، ان کا رجسٹرار ایک ہو جائے گا، تو ان کے پیسوں میں یعنی فائنینسز میں کافی سیو ہوں گی. 2 نمبر 3 کہ جو فوجی فرٹیلائزر بن قاسم ہے ایک وقت میں بہت نقصان اور خسارے میں تھا، آج اس نے 11 روپیز پر شیئر پروفٹ پوسٹ کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کو نیچے کھینچنے کے لیے کہ اس کے جو اس کے پاس جو ایک امپیڈمنٹس ہیں وہ فوجی فوڈز لمیٹڈ ہے. تو فوجی فوڈز لمیٹڈ ابھی بھی اتنا وائبل نہیں ہو رہا، اور اس میں ایکوٹی یہ پمپ ان کیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں. تو دس ول بی اے نیگیٹو امپیڈمنٹ ان فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ. And I think Fauji Fertilizer will be forced to take over all the assets and liabilities of Fauji Foods Limited. 3 نمبر 4 ایف ایف بی ایل کا جو ہیڈ آفس ہے وہ بی ایچ اے میں اسلام آباد میں ہے. وہ اگر خالی ہو جائے گا، ان کا ایک ہیڈ آفس ہوگا، یہاں بجلی کی بچت ہو جائے گی، ٹرانسپورٹیشن کی بچت ہو جائے گی، پارکنگ کی جگہ مل جائے گی، یہ ساری چیزیں ان کو مل جائیں گی. اور لاسٹ اینڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دونوں کمپنی مل کے دا لیڈنگ فرٹیلائزر کمپنی آف پاکستان بن جائیں گی. اب میرا اسپیسیفک فائنینشیل انالیسس سن لیجیے.
دیکھیے میں نے اس وقت بھی ایک چیز کہی تھی جب میں نے FFBL کو امالگمیشن کیا تھا کہ $1 ملین کوشچن وہی ہے واٹ ول بی دا سویپ ریشو. تو کوئی کہتا ہے جی 1.30 1.23 ہوگا, 1.4 ہوگا, 1.5 ہوگا. خیر اس کے اوپر میں زیادہ رائے زنی نہیں کروں گا کیونکہ لیو اٹ ٹو دا فائنینشیل ایکسپرٹس ٹو ڈیسائڈ. اور اس کے لیے ڈیسائڈ کرنے کے لیے سویپ ریشو کے لیے اپنی کیا کہتے ہیں اکاؤنٹنگ بکس میں, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کی بک میں یا انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈس کی بک میں 5 طریقہ کار ہیں. ان میں سے اب یہ کون سے طریقہ کار یوز کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہوگا. ان کے پاس بہت لوگ ہیں, بہت خرچے کے ساتھ انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں اور اتنی فیسیں دے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں میرے جیسے مادر سے بندے کو فیس دے دیں, میں فری ان کو سویپ ریشو نکال کے دے دوں. مگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی لفٹ نہیں کراتا. کیوں لفٹ نہیں کراتا وہ اس کی وہ الگ کہانی ہے, وہ پھر کسی دن بتاؤں گا. اگر مجھے دیتے تو میں ان کے سویپ ریشو سب کچھ نکال کے بتا دیتا. بہرحال ان دا اینڈ میرے حساب سے دا شیئر آف فوجی فرٹیلائزر 180-200 کو ٹچ کر جانا چاہیے جب یہ اس میں گریٹ ہو جائے. مگر دوسری طرف جو ہے فوجی فرٹیلائزر بن قاسم کا شیئر 42 پہ 71 پہ بند ہوا ہے اور یہ اس میں ابھی بھی 6 سے 8 روپے پڑ سکتے ہیں. تو اگر آپ 6 سے 8 روپے کو آپ اگر 50 بھی کر لیں تو 1:3 کا ریشو نکلتا ہی نکلتا ہے میرے حساب سے. 1:3 اگر نہیں ہوا تو 1.35 1 to 1 3.50 کا ریشو بن سکتا ہے. یہی ہوگا, اس سے اوپر نہیں جائے گا. یہ تو وقت بتائے گا کہ میں صحیح ہوں غلط ہے. بہرحال میری تو اتنی پڑھائی لکھائی نہیں ہے, نہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, نہ میں نے اکنامکس پڑھی ہے, نہ مجھے کچھ آتا ہے. میں تو ایسی جو اپنے حساب سے نا کہہ دیتا ہوں اور کبھی کبھی میرے تکے بھی صحیح نکلتے ہیں. تو اگر میرا تکا صحیح نکلا تو پھر وہی بات ہے, ہمیں اپریشیٹ کر کے چائے پلا دیجیے گا. اگر میرا تکا غلط رکھا تو پلیز ہمیں مرکزی تنقید نہ بتائیے گا. ونس اگین سویپ ریشو ول بی اینی ٹائم surely between 1.30 to 1.35. ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا, ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. والصلاۃ والسلام خاتم النبی.